حضرات انہی خوارج میں سے ایک گروہ نکلتا ہے جس کو ناصبی کہتے ہیں. یہ ناصبی کا طرز عمل کیا ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کے آتے ہی خوشیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بچوں میں تحفے اور تحائف تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح سے عید کے اندر طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں، اس طرح یہ طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. اپنے بچوں کو نئے کپڑے جس طرح عید پر لے کر دیے جاتے ہیں، یہ عید پر نئے کپڑے لے کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور یہ خوشیاں مناتے ہیں. ان لوگوں کو تاریخ اسلامی میں ناصبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ نواصب یہ حضرت اہل بیت کے دشمن ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے ایسے لوگوں کو یاد کیا ہے کہ یہ ناصبی ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. ان کے دل اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں. یہ دونوں جماعتیں یہ شیطان کی راہ کے اوپر چلنے والی جماعتیں ہیں. روافظ بھی اسی طریقے پر اور ناصبی بھی اسی طریقے پر. حضرات اور پھر روافظ کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑے چوٹی کے امام ابو ذرار الرازی بہت بڑے محدث ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے ان کی فضیلت کو بیان کر دیتا ہوں. آپ کے بارے میں واقعہ تاریخ کی کتاب میں ملتا ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کے شاگرد نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اگر میرے شیخ ابو ذرار الرازی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے. معاملہ بڑا ہی پیچیدہ ہے کہ اگر 1,00,000 حدیثیں ابو ذرار الرازی کو یاد ہیں تو ان کی بیوی ان کے ساتھ ان کا نکاح برقرار ہے، لیکن اگر ان کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہیں تو پھر ان کی بیوی کو طلاق ہے. یہ صورتحال پھر چلتے چلتے امام ابو ذرار الرازی کے پاس پہنچتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سن لو سننے والوں، مجھے 1,00,000 حدیثیں سندن اور متنن اس طرح یاد ہیں جس طرح تم میں سے کسی کو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے. اتنے بڑے محدث ہیں جن کو 1,00,000 حدیثیں سندن اور متنن انہی الفاظ کے ساتھ یاد ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بیان کیا. حضرات ابو ذرار الرازی فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھو ینتقص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو زندیق، کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو صحابہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کے بارے میں سب و شتم کرتا ہے، تو جان لو کہ ایسا شخص زندیق ہے، وہ زنادگاہ میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ زندیق ہے. اور پھر اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں وہ کس وجہ سے زندیق ہے. کیونکہ اگر وہ صحابہ کے اوپر تنقید کرتا ہے تو پھر وہ تنقید یہ صحابہ تک محدود نہیں رہتی بلکہ یہ رسول اللہ کے اوپر بھی جاتی ہے، یہ قرآن کے اوپر بھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے اوپر بھی یہ تنقید پھر چلی جاتی ہے. وہ کس طرح آپ پوچھیں گے؟ اس کا جواب بھی دیتے ہیں امام ابو ذرار الرازی. وہ کہتے ہیں وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس طرح صحابہ کی عظمت بیان فرمائی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے. یہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اللہ اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم
ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے صحابہ کے اوپر تنقید نہیں کرنا، ان کے اوپر نکتہ چینی نہیں کرنا، کیونکہ جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ ان سے اس لیے بغض رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، در حقیقت میں اسے مجھ سے بغض ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو سچا کہا، ان کا مقام کچھ اس طرح بیان فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ویبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کس طرح فرماتا ہے، یہ فقراء مہاجرین، انہوں نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے مالوں کو بھی چھوڑ دیا، کس لیے کہ یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اور پھر یہ لوگ اللہ کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور آج کوئی اگر بدبخت اٹھ کے یہ کہے کہ صحابہ سچے نہیں تھے، سارے پنجتن پاک ہیں، باقیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، حضرت ابو بکر کو برا کہے، حضرت عمر کو برا کہے، عثمان کو برا کہے، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر جنتی کہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اور اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ابو بکر، عمر، عثمان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ حضرات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو مومنین کی جماعت کہا، وہ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے آ جانے کے بعد، اور پھر اس راستے کی پیروی کی جو کہ مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے، تو پھر جس راستے کی طرف وہ جائے گا اس کا راستہ، اس کی راہ ہم کشادہ کر دیں گے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، جو کہ آپ جانتے ہیں بڑی ہی بری جگہ ہے۔ حضرات، یہی نہیں، اللہ کا قرآن تو سارے صحابہ کے لیے کہتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ لمن خشی ربا، وجہ یہ ہے کہ وہ خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خشیت کرنے والے ہیں۔ حضرات، اسی طرح امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان روافض کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالی دیتا ہے فَهُوَ مُقْتَدِيٌ رَافِضِيٌّ، کہ وہ شخص بدعتی بھی ہے اور رافضی بھی ہے۔ حضرات، اگر ہم ان صحابہ کے بارے میں سب و شتم کریں گے تو جیسا کہ امام ابو ذر رازی کی بات نقل کر رہا تھا کہ انہوں نے انہی آیات کی بنا پر یہ کہا کہ ایسا شخص پھر قرآن کی ان آیات کا بھی انکاری ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو شخص ان صحابہ سے بغض رکھے گا اسے مجھ سے بغض ہے، تو بتائیے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے بعد اگر کوئی مسلمان
انہی روافظ میں سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ صرف ایک ہی بیٹی کو مانتے ہیں، ان کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ قرآن پڑھیں تو ان کو پتہ چلے نا، ان کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے۔ آپ اگر ان کی کسی تقریر کو بھی سن لینا آپ کو پتہ چل جائے گا، یہی کہتے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی، انہوں نے کہا، یہ نہیں پتا پیچھے کہاں سے آواز آ رہی ہے، کہنے والا کون ہے، یہ نہیں پتا کہ کس نے کہا، انہوں نے کہا، ان سے کیا مراد ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قال اللہ قال رسول۔ جب بھی انشاءاللہ ہمارا اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، جب بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ بات کریں گے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے دلیل دیں گے یا نبی علیہ السلام کے فرمان سے دلیل دیں گے انشاءاللہ، یہی ہمارا منہج ہے۔ ہم آگے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آئی، فلاں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، انشاءاللہ یہ نہیں کہیں گے۔ جب بھی ہم اپنی بات کریں گے، اپنا عقیدہ بیان کریں گے، قرآن سے کریں گے اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے کریں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے تو ان کو قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے بنات، جو جمع کا صیغہ ہے، اگر نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنات کی جگہ بنت کا ذکر کرتا کہ تم اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ اپنے جب گھنگھٹ اپنا لٹکا لیا کریں، جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں۔ تو پھر آپ یہ پڑھتے قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک۔ بنات جب آپ پڑھیں گے قرآن میں تو پھر یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جو گرامر ہے عربی کی اس میں جمع کا صیغہ 3 سے لے کر 10 تک جمع قلت ہے، 3 سے لے کر 10 تک جمع قلت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پھر 10 سے اوپر یہ جمع کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرات، اس لیے ان لوگوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم ان کے لیے بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر یہ واقعی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر انہیں اہل بیت کے ساتھ صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی، کیونکہ اگر وہ صرف اہل بیت سے محبت کریں گے اور ان کی شان میں غلو کریں گے، جس طرح کے ابھی ایک کلپ آج کل چل رہا ہے کہ جس میں ایک